بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حورین ہے، سب لوگ مجھے پیار سے حور کہتے ہیں۔ واقعی میں سب کی حور پری تھی۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی، گھر میں اماں ابا ہیں، ہم گھر کے 5 ہی افراد تھے۔ میرے ابا سخت مزاج کے تھے، انہیں ہم بہنوں کا گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ ہمیں باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ میں گاؤں میں اسکول میں پڑھتی تھی لیکن شہر میں نہیں پڑھ سکی۔ ابا کہیں بھی جانے نہیں دیتے تھے، نہ خالہ کے گھر نہ پھپھو کے گھر، سوائے تایا ابو کے۔ ہم تایا ابو کے گھر میں جاتے تو گھر سے نکلتے وقت برقع پہن کر جاتے، وہ بھی اکیلے نہیں بلکہ اماں کے ساتھ۔ کبھی کبھی ہم بور ہو جایا کرتے تھے تو میں اماں کو کہتی ہمیں تایا ابو کے ہاں چھوڑائیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ ہم دونوں بہنوں پر تایا ابو تو جیسے جان چھڑکتے تھے، ہم دونوں بہنوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے ابا جان تایا ابو کے ساتھ مل کر زمین کو سنبھالا کرتے تھے۔ ہماری زمینیں تو ایک ہی تھیں لیکن گھر الگ الگ تھے۔ آج کل کے دور میں سب لوگ الگ گھروں میں ہی رہتے ہیں، پہلے ہم سب مل کر ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ جب دادا جان اور دادی جان اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تو ہم لوگوں نے اپنا اپنا گھر بنا لیا تھا۔ میری اماں گھر میں ہوتی تھیں، کہیں بھی نہیں جاتی تھیں، وہ تو ابا کے سخت مزاج سے واقف تھیں۔ خالہ جان اماں سے ملنے ہمارے گھر آتی تھیں اور اماں کہیں نہیں جاتی تھیں۔ ابا کو یہ پسند تھا کہ گھر کی عورتیں گھر تک ہی محدود رہیں۔ ہم ابا کے مزاج سے اچھے سے واقف تھے، ان کی ہر بات کو مانا کرتے تھے۔ میرا بھائی زین جو کہ زیادہ تر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا تو کبھی تایا ابو کے ساتھ ہوتا۔ ابا نے اسے ایک دکان کھول کر دی تھی، وہ صبح کے وقت دکان کھولتا تھا، پھر شام تک دکان بند ہوتی تھی۔ میرے بھائی کی عمر ہی کیا تھی، اسے دکان سنبھالنے کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ تایا ابو کا بیٹا عمر شام کو دکان کھولتا تھا، زیادہ تر تو عمر ہی دکان میں بیٹھا ہوتا تھا، کیونکہ زین بھائی کو اپنے دوستوں سے فرصت ملتی تو دکان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا۔ یہ دکان ابا کی تھی، ابو نے اپنی پرانی زمین کے ٹکڑے کو بیچ ڈالا تب جا کر یہ دکان کھولی تھی۔ عمر اور زین اس دکان کو چلایا کرتے تھے اور مہینے کی آمدنی 2 حصوں میں ایمانداری کے ساتھ بانٹا کرتے تھے۔ تایا ابو نے میری بہن کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے وہاب سے کروایا اور میری بہن کی شادی کو چند ماہ رہتے تھے۔ کیونکہ تائی امی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی اس لیے ان کے لیے گھر سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، وہ میری بہن کو بہت جلد اپنی بہو بنا لینا چاہتی تھیں۔ اماں ابا راضی تھے میری بہن کی شادی کے لیے۔ میں گھر کا سارا کام کرتی کیونکہ اماں میری جان کے پیچھے ہی پڑ گئی تھیں۔ تمہاری بہن کچھ ماہ کی مہمان ہے، سارا دن کام کرتی ہے، تم بھی میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو گھر کے کاموں میں، آگے جا کے یہ تمہیں کام آئیں گے۔ ابھی سے کام کرنا کھانا بنانا سیکھ جاؤ گی تو تمہیں اپنے سسرال میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اپنی بڑی بہن سونیا سے بہت پیار کرتی تھی، میں بھی اماں کی طرح نہیں چاہتی تھی کہ سونیا گھر کے کام کرے۔ کچھ ماہ کی مہمان تھی وہ، اسی لیے میں نے اماں کی بات مان لی تھی۔ گھر کے سارے کام میں خود کرتی تھی، اس قدر دل سے لگی ہوتی تھی گھر کے کاموں میں کہ اماں کو ایک گلاس بھی اٹھانے نہیں دیتی تھی، انہیں کہتی تھی کہ آپ آج سے کوئی کام نہیں کریں گی، سارا کچھ میں کروں گی۔ میں نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا، میں اچھے سے کھانا بنا لیتی تھی، سب گھر والے میرے کھانے کی تعریفیں نہیں کرتے تھکتے تھے۔ ایک دن ابا نے تایا ابو کو کھانے کے لیے بلایا، میں نے شاندار طریقے سے کھانا بنایا، بہت سارے قسم کے کھانے بنائے تھے۔ میں اپنے تایا ابو سے پیار کرتی تھی، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ کھانے میں کچھ کمی رہ جائے۔ میں نے کھانا بنا کر رکھ دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، سب نے کھانا کھایا، بہت تعریفیں کی۔ تایا ابا نے ابا کو یہی مشورہ دیا کہ اب تم شہر میں گھر لو، وہاں ایک بہت بڑا گھر بنا کر کرائے پر دیں گے، اپنی زمینوں کو بیچ کر یہ دکان بھی کرائے پر دیں گے، ہر مہینے اچھی خاصی آمدن آتی رہے گی، اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی دنیا بسائیں تو اچھا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی، آپی کو گڈ نیوز دینے میں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ آپی نماز ادا کر رہی تھی عشاء کی، جیسے اس نے سلام پھیرا مجھے بولی، حور یہ کیا طریقہ ہے، کوئی جانوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوتا ہے، آرام سے نہیں آ سکتی؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی، سوچا جیسے قیامت آئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی آپی، میں آپ کو ایک بہت ہی گڈ نیوز دینے آئی ہوں اور آپ ہے کہ غصہ ہو رہی ہیں، جب سنو گی تو بہت خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے آپی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن ہم سب نے تیاری کر لی تھی شہر جانے کی۔ ہم نے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا جو کہ بالکل نیا تھا۔ تایا ابو نے الگ گھر لیا تھا اور ہمارا گھر الگ تھا۔ ہم اپنے نئے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ شہر کی دنیا بہت حسین اور خوبصورت تھی، مجھے تو ویسے بھی شہر جانے کا شوق تھا اور میں شہر میں پڑھنا چاہتی تھی۔ ہمیں اس گھر میں 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں نے ابا سے اپنی پڑھائی کی بات کی، مجھے کالج میں پڑھنے کی اجازت دے دیں، میں کالج تک ہی محدود رہوں گی، بہت شوق ہے مجھے پڑھنے کا۔ ابا اپنی ضد کے پکے تھے، وہ نہیں مانے، سیدھا انکار کر دیا۔ میں اماں سے بھی کہنے لگی کہ ابا سے آپ بات کر لیں، لیکن اس بار اماں نے بھی میری ایک نہیں سنی۔
آخر کار میں نے تایا ابو سے کہا، وہ مان گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، تمہارے ابا کو میں منا لوں گا، مجھے امید ہے وہ میرے اس فیصلے کو نہیں ٹالیں گے۔ میں جلدی سے جا کر وضو کرنے لگی اور ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ بہت دعائیں کی کہ ابا مان جائیں، آخر کیا حرج ہے میرے پڑھنے میں، ہزاروں لڑکیاں پڑھتی ہیں، باہر گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، اکیلی جاتی ہیں، صرف میں ہی کیوں گھر میں قید رہوں؟ ابا اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ صرف ابا 2 بیٹیوں کے باپ ہیں، باقی کوئی نہیں۔ باقی لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے، صرف ابا کو ہے۔ میں جیسے ہی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تو ابا مجھے بلا رہے تھے۔ میں جلدی سے گھبراتی ہوئی گئی۔ ابا مان گئے تھے اور کچھ دن بعد میں کالج میں پڑھنے کے لیے گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں کالج بھی برقع پہن کر گئی تھی۔ باقی لڑکیوں نے اسٹائلش ڈریس پہنے ہوئے تھے، میں سادہ لگ رہی تھی۔ اسلام کی خوبصورتی پردے میں ہی ہے بے شک۔ 3-4 ماہ گزر گئے۔ دھیرے دھیرے میں نے بہت سارے دوست بنا لیے۔ 4-5 لڑکیاں میری اچھی خاصی دوست بن گئی تھیں۔ ایک لڑکی تھی، وہ مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت پسند آئی۔ سب لوگ میری دوست تھی، لیکن سب سے زیادہ یہ لڑکی ہی مجھے کالج میں اچھی لگی تھی۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اس لڑکی سے دوستی کر لی تھی۔ وہ میری اچھی دوست بن گئی تھی۔ ایک دوسرے سے ہم باتیں شیئر کرتے تھے۔ ایک دن ایک دوست میری کالج میں نہیں آئی تھی۔ جب پتہ چلا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، اسی لیے وہ نہیں آئی تھی کالج۔ اب مجھے بھی اپنے بھائی کی شادی کا شوق ہو رہا تھا، وہ بھی اس دوست سحر سے۔ میں سحر کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ کالج کی چھٹی کے بعد میں جیسے ہی گھر گئی، اماں کریلے کی سبزی پکا رہی تھی۔ میں انہیں بولی، اماں آپ کیسے بھی کر کے بھائی کی شادی کر لیں، میری ساری دوستوں کے بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ کتنا انجوائے کر رہی ہیں، صرف میں ہی ترستی رہتی ہوں، ایک ہی تو بھائی ہیں میرے، آخر میرے بھی ارمان نہیں ہوں گے بھائی کی شادی کے تو پھر اور کس کے ہوں گے؟ اماں کے چہرے سے پسینہ جاری تھا۔ وہ بولی، نہ دعا نہ سلام، سیدھا آ کر مجھے بتا رہی ہو بھائی کی شادی کرو، اسے نوکری تو ملنے دو، ہو جائے گی شادی، تم جا کر ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں منہ بنا کر اپنے کمرے میں آئی۔ میں بس ضد میں اٹکی ہوئی تھی کہ کیسے بھی کر کے بھائی کی شادی ہو جائے۔ میں نے ضد میں آ کر کھانا بھی نہیں کھایا۔ اماں نے بھی خوب ڈانٹا، میں نے بھی ایک نہیں سنی۔ اگلے دن میں کالج میں گئی، سحر کو بھائی کی پک دکھانے لگی۔ اس سے بولی کہ تم میری بھابھی بن جاؤ، میرے بھائی سے شادی کر لو، خوب باتیں کیا کریں گے۔ سحر کو میرا بھائی پسند آیا تھا۔ میں نے سحر کو گھر پر بلایا۔ اماں اس سے مل کر خوش ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے سحر اور میرے بھائی کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کی گھر میں تیاریاں بہت زور و شور سے چل رہی تھیں، اور وہ دن بھی بہت جلد آ چکا تھا۔ آج میرے بھائی کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے پنک کلر کا لہنگا پہنا، بہت پیاری لگ رہی تھی میں نے خوب ناچ گانا کیا۔ میں نے سارے ارمان پورے کیے تھے اپنی بھائی کی شادی میں۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، خاص کر کے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ بھابھی میری کالج کی دوست تھی اور اب وہ میری بھابھی بھی بن گئی تھی۔ میں روز کالج جاتی تھی۔ سب لڑکیاں مجھے بھابھی کے خلاف کرتی رہتی تھیں اور یہی بولتی تھیں کہ جو لڑکیاں چہرے سے شریف لگتی ہیں اتنا ہوتی نہیں ہیں۔ اصل زندگی میں مجھے بھابھی کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر دکھ ہوتا تھا۔ میری بھابھی تو اچھی تھیں اور یہ لڑکیاں ایسے کیوں کہتی تھیں؟ میں اپنی بھابھی کو اچھے سے جانتی تھی اور اب تو وہ میری بھابھی بن چکی تھی۔ 1 ماہ گزر چکا تھا دونوں کی شادی کو۔ میں اپنی بھابھی کو اچھے سے جانتی تھی۔ میں جب بھی کالج جاتی ان لڑکیوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کر میں تنگ آ جاتی تھی۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ میں پانی پینے کینٹین میں گئی۔ پانی کی ٹھنڈی بوتل لینے کے بعد میں اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں پانی پینے ہی والی تھی کہ پیچھے سے 2 لڑکیاں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ سحر اتنی اچھی ہوتی تو کیا ہم اسے اپنی بھابھی نہیں بناتے؟ سحر اگر ایک شریف لڑکی ہوتی تو 2 بار اس کی منگنی نہیں ٹوٹتی۔ حور تو اس کو جانتی بھی نہیں ہے، اسی لیے اسے اپنی بھابھی کے بارے میں یہ سب باتیں سن کر اچھا نہیں لگا ہوگا۔ لیکن اس سے کیا پتا، حور تو ٹھہری معصوم۔ سحر پہلے ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی، اس کی شادی ہوتے ہوتے ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا راز تھا اس کے پیچھے جو اس لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بھی شادی والے دن لڑکے والے انکار کر کے چلے گئے تھے۔ ہر کوئی لڑکی اس لڑکی کو اچھے سے جانتی ہے۔ ہمارے محلے میں تو اس لڑکی کے ہی چرچے چلتے ہیں۔ پورے محلے والے جانتے ہیں اس لڑکی کے کردار کے بارے میں۔ وہ میری بھابھی کے بارے میں گھٹیا باتیں کر کے چلی گئی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا ان دونوں پر۔ میں جلدی سے اٹھی اور پانی کی ٹھنڈی بوتل اٹھا کر لے گئی پارک میں اور ان دونوں کے منہ کے اوپر پھینک دیا ٹھنڈا پانی۔ میں غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ تم دونوں کو ذرا کچھ شرم آنی چاہیے۔ خود بھی لڑکی ہو کر ایک لڑکی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہو پوری دنیا کے آگے؟ شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تم دونوں کو۔ اور ہاں، میری بھابھی ہمارے گھر کی فرد ہی نہیں بلکہ عزت بھی ہے۔ کس نے حق دیا ہے تم دونوں کو اس کی کردار کشی کرنے کا؟ تم بھی تو لڑکی ہو، میں بھی کہہ سکتی ہوں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں تم دونوں کے خلاف۔
لیکن مجھے یہ زیب بالکل بھی نہیں دیتا ہے۔ میں ایک لڑکی ہو کر کسی کی بھی کردار کشی نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں سے زیادہ میری بھابھی کو میرا اللہ جانتا ہے۔ میں غصے سے آج گھر جلدی آ گئی تھی۔ میرا موڈ بہت زیادہ خراب تھا، اسی لیے میں نے کلاس بھی نہیں لے پائی۔ میں نے سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیگ صوفے کے اوپر پھینک دیا، بیڈ پر لیٹی رہی، دروازہ بھی لاک کر دیا۔ مجھے کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے غصے میں سو گئی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ شام کو جب میں نیند سے اٹھی تو اماں میرے لیے فکر مند ہو رہی تھیں اور بولیں کہ کیا بات ہے، آج تم کالج سے جلدی آ گئی ہو، بغیر کھانا کھائے آ کر سو گئی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے کچھ دنوں سے تم پریشان لگ رہی ہو۔ میں اماں کو بولی ایسی بات نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں آج کالج سے چھٹی لے کر جلدی گھر آ گئی تھی۔ رات کو نیند ہی نہیں آئی، پھر صبح کالج جانے کے لیے سویرے اٹھی تھی تو اس لیے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ اماں بولی بیٹا کم سے کم مجھے تو بتا دیتی، اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کالج نہیں جاتی، آرام کر لیتی، پر تم میری کہاں سنتی ہو۔ اماں میرے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ میں چھت کے اوپر تازہ ہوا کھانے کے لیے آئی تھی۔ دیکھا کہ میری بھابھی چھت کے اوپر پہلے سے ہی موجود ہے۔ وہ ہنس ہنس کر کسی سے کال پر باتیں کر رہی تھی۔ میں اب دوستوں کی باتوں کی وجہ سے ان سوچوں سے باہر نہیں آ سکی تھی کہ اب یہ دیکھنے کو ملا، میری بھابھی کے پاس تو موبائل فون نہیں تھا اور بھائی بھی نوکری دوسرے شہر میں کرتا تھا، پھر بھابھی کو کس نے لے کر دیا تھا موبائل فون؟ خیر میں ان باتوں کی دنیا سے باہر آئی اور بھابھی کی طرف بڑھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی، اس کی تو جیسے چہرے کی رنگت اتر چکی تھی۔ میں بولی بھابھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، اتنا گھبرا کیوں گئی ہیں آپ؟ بھابھی بولی میں اپنے خیال میں تھی، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا تھا مجھے دیکھ کر۔ وہ کہنے لگی میں نیچے جا رہی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ اماں مجھے کھانے کے لیے بلا رہی تھیں، کب سے آوازیں دے رہی تھیں۔ میں نیچے گئی، کھانا لے کر اپنے کمرے میں آئی اور پھر سے دروازہ بند کرنے لگی۔ میں اب سوچوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ بھابھی کو آخر کس نے موبائل فون لے کر دیا؟ بھائی نے تو صاف انکار کیا تھا بھابھی کو موبائل فون لے کر دینے سے۔ اگر انہیں بھابھی سے بات کرنا ہوتی تھی تو ابا کے فون سے کال پر بھابھی سے بات کر لیتا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، میں بھابھی کے کمرے میں آئی تھی، آج مجھے کالج سے چھٹی ہو گئی تھی اس لیے۔ بھابھی کچن میں اماں کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ سب آج گھر پر تھے تو اسی لیے اماں کھانا آج جلدی بنا رہی تھی۔ میں چوری چوری بھابھی کے کمرے میں آئی اس موبائل فون کی تلاش میں، لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا، پتہ نہیں وہ موبائل فون بھابھی نے کہاں رکھ دیا تھا۔ میں کچن میں گئی، بھابھی سے کہنے لگی بھائی کب آئیں گے، مجھے بہت یاد آ رہی ہے آج بھائی کی۔ بھابھی ہلکے سے مسکرائی اور بولی پتہ نہیں، جب تمہارے بھائی آئیں گے تو اس دن پتہ چل جائے گا تمہیں۔ میں پھر سے بولی آپ کی جو بات ہوتی ہے بھائی سے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کب آئیں گے؟ یہ سنتے ہی بھابھی کی وہ مسکراہٹ بھی رک گئی تھی، اس کے چہرے پر تو جیسے بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولی 1 ہفتہ گزر چکا ہے، میری تو تمہارے بھائی سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، میں نہیں جانتی وہ کب آئیں گے۔ میں پانی گلاس میں ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب شک ہونے لگ گیا تھا کہ کچھ بات تو ضرور ہے جو بھابھی ہم سے چھپا رہی ہیں۔ اگر بھابھی کی بات بھائی سے نہیں ہوئی تو کل چھت کے اوپر کس سے باتیں کر رہی تھی، وہ بھی ہنس ہنس کر؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بھابھی بھائی سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں اب ابا کے کمرے میں آئی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں اخبار پڑھ رہے تھے اور ان کا موبائل فون سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں اس لیے ابا کے کمرے میں آئی تھی کہ کہیں ابا نے تو اپنا پرانا والا فون بیچ کر نیا تو نہیں لے لیا، لیکن یہ فون الگ تھا اور وہ فون الگ، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ ابا مجھے بولے کہ کیا بات ہے، آج میری بیٹی کچھ خاموش لگ رہی ہے۔ میں بولی نہیں ابا، مجھے اماں نے کہا ہے اپنے ابا سے چائے کا پوچھ کر آؤ، آپ پئیں گے تو میں بنا کر دیتی ہوں۔ مجبوراً مجھے ابا سے آج زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا۔ میں واپس آ گئی نیچے لاؤنج میں۔ کھانا کھانے کے بعد میں فارغ ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں کالج گئی۔ میری دوستوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھی بھابھی کے خلاف جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس دن ان لڑکیوں سے اس طرح کی باتوں کی امید تک نہیں تھی، تو اپنی دل سے قریب دوستوں سے بھلا کیا امید ہوتی۔ میری دوست نمرہ بولی تمہاری بھابھی ایک لالچی انسان ہے، یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، جہاں اس کو پیسہ دکھائی دے وہاں شادی کر کے سارے پیسے اپنے پرانے شوہر کو دیتی ہے۔ جب اس لڑکی کی سب لوگوں کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے تو اس کو طلاق دے کر گھر سے نکالتے ہیں۔ یہ لڑکی بہت زیادہ لالچی ہے، اس کی بہت بار منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ ایک بار شادی کے دن لڑکے والے بارات لے کر واپس چلے گئے تھے۔ اس نے سب کو دھوکہ دیا، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے لگی۔ اس کو دوسروں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے، اس کو بس لالچ ہے، اور پرواہ ہے تو صرف اور صرف پیسے کی ہے۔ تم دیکھنا، ضرور تمہارے بھائی کو بھی بہت جلد دھوکہ دے دے گی۔ میرا تو دل جیسے ان باتوں سے پھٹ چکا تھا۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا میری دوست سچ کہہ رہی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہے بھابھی میں۔ میرے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آنے لگی، کہیں بھابھی نے ہمارے پیسے کو تو نہیں دیکھا تھا۔
مجھے اب بھابھی پر شک ہونے لگا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ میرا بھائی نوکری چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا، انہیں اسی شہر میں نوکری ملنے کا دلاسا ملا تھا اسی لیے، اور اس طرح میرے بھائی کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے پر اولاد نہ ہوئی تھی۔ ایک فقیر نے بھائی سے کہا، تیری بیوی منحوس ہے، یہ منحوسیت تبھی ختم ہوگی جب تو بیوی کا حلالہ کروائے گا۔ بھابھی کچن میں بھائی کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور بولنے لگی، بھابھی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں صحن میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی، بھائی کسی سے کال پر باتیں کر رہا تھا، تو اتنے میں گیٹ پر کوئی فقیر آیا اور فقیر نے بھائی سے کہا، تیری بیوی منحوس ہے، منحوسیت تبھی ختم ہوگی جب تو بیوی کا حلالہ کروائے گا۔ یہ سنتے ہی بھابھی کی جیسے جان نکل گئی اور بھابھی کے ہاتھ آلو کے پراٹھے بناتے وقت رک گئے۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ بھابھی ہمیں پکا دھوکہ دے رہی ہے۔ اتنے سال ہو گئے اسے اولاد نہیں ہوئی تو جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اماں ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، بھائی بچوں کے لیے ترستے تھے۔ بھابھی کو اس فقیر کی بات میں نے اس لیے بتائی تھی کیونکہ وہ میری بھابھی تھی اور کالج کی سہیلی تھی، تو میں نے پہلے ہی اسے سب بتا دیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سن کر بھابھی کے چہرے کی رنگت کیسے نہیں اتر جاتی۔ بھائی کچن میں آیا اور بھابھی سے کہنے لگا، جلدی کھانا تیار کرو، مجھے تمہارا حلالہ کروانے لے کر جانا ہے۔ بھابھی کی تو یہ سنتے ہی جیسے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل جاؤں گی، کھانا تیار ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کھانا اٹھا کر دیا بھائی کو، وہ کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ شام تک بھابھی کمرے سے نہیں نکلی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، وہ حلالے کا سنتے ہی گھبرا گئی تھی۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا، میں نے بھی کھانا کھا لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی میرے پاس آئی اور بولی، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آئی ہوں، دیکھو دن بدن تم کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں حیران ہو گئی، بھابھی کو میری آج فکر کس خوشی میں ہونے لگی تھی۔ میں نے دودھ پینے سے منع کر دیا، لیکن بھابھی کے اتنے اصرار پر میں نے وہ دودھ پی لیا تھا۔ میں دودھ پی کر ہی سو گئی تھی۔ بھابھی نے مجھے دودھ میں نشہ ملا کر دیا اور خود گھر سے بھاگ گئی۔ رات کو کمرے کا دروازہ کھلا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں بھائی کے کمرے میں بھابھی نہیں بلکہ میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور بھائی کو اٹھانے لگی۔ ہم نے بھابھی کو پورے گھر میں دیکھا، کہیں نہیں تھی، وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ بھائی بہت پریشان ہونے لگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہماری عزت کا جنازہ نکال کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ بھائی نے جلدی سے الماری کھولی تو یہ دیکھتے ہی جان نکل گئی تھی، کیونکہ الماری ساری کی ساری خالی پڑی ہوئی تھی، سارے زیورات، پیسہ، سب کچھ لوٹ کر چلی گئی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو جو زیورات اماں نے میرے لیے بنا کر رکھے تھے میری شادی کے لیے، وہ بھی غائب تھے۔ میں بھی بہت زیادہ رونے لگی۔ میری امی کی آخری نشانی بھی وہ منحوس عورت لے گئی، ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی، میرے مہنگے جوڑے تک نہیں چھوڑے اس عورت نے۔ مجھے میری دوستوں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ ایسی لڑکیاں زندگی کو نہیں بلکہ پیسے کو دیکھتی ہیں، دھوکہ دے کر چلی جاتی ہیں۔ تم دیکھنا بہت جلد تمہارے بھائی کو دھوکہ دے کر چلی جائے گی۔ کاش میں اس وقت بھائی کو یہ سب کچھ بتاتی، لیکن اس وقت کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ جب میری نظر اس وقت سامنے دودھ کے گلاس پر پڑی تو دیکھا بھابھی نے بھائی کو بھی دودھ میں نشہ ملا کر دیا تاکہ وہ گھر سے آسانی سے بھاگ سکے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔